السلام علیکم، SMTV گلوبل کے ساتھ میں ہوں آمنہ انفال۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں 8 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر اتفاق۔ ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے 8 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز دی تھی، جبکہ قانونی ماہرین کی طرف سے بھی حکومت کو 8 اگست کی تجویز دی گئی تھی۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے 9 اور 10 اگست کی تاریخوں پر بھی غور کیا گیا تھا۔ قومی اسمبلی کی مدت 12 اگست تک ہے۔ اگر 8 اگست کو اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی تو اس صورت میں 12 اگست کو رات 12 بجے اسمبلی از خود تحلیل تصور ہوگی۔ IT کے شعبے میں انقلاب کا پلان تیار، $20 ارب برآمدات ہدف۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے پلان تیار کر لیا گیا، جس کے تحت آئندہ 3 برسوں میں IT ایکسپورٹس $20 ارب تک جا سکیں گے، جبکہ اس سیکٹر میں $10 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی۔ IT کے شعبے میں سرمایہ کاری لانے کے لیے اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں قومی سیمینار کی صورت میں ایک میگا ایونٹ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جس میں عالمی مندوبین، سفارتکار، ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیاں اور انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیات شریک ہوں گی۔ پنجاب میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پنجاب میں سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہ میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد حکومت نے ملازمین کی بنیادی تنخواہ میں 30% اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تنخواہوں کی مد میں دیا جانے والا اضافہ ایڈ ہاک ریلیف ہوگا، جس کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ ملک کے مختلف شہروں میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ۔ کراچی میں دکانوں پر 1 کلو چینی 150 سے 155 روپے کی ہو گئی، جبکہ شہر میں جمعے کو چینی کی ہول سیل قیمت 134 روپے تھی، جو اب بڑھ کر 140 روپے کلو ہو گئی ہے۔ حیدرآباد، کوئٹہ، ملتان اور فیصل آباد میں 1 کلو چینی 150 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ کوہ پیما نائلہ کیانی نے براڈ پیک سر کرنے کے لیے پیش قدمی شروع کر دی۔ میٹر بلند براڈ پیک دنیا کی 12ویں بلند ترین چوٹی ہے، جس کو سر کرنے کے لیے نائلہ کیانی 820 کیمپ سے روانہ ہوئی تھیں، تاہم اب نائلہ کیانی 6100 میٹر پر براڈ پیک کے کیمپ 2 پر پہنچ چکی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں مزید مونسون بارشوں کی پیش گوئی۔ مونسون ہوائیں آج رات ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ محکمہ موسمیات نے اس ہفتے ملک کے مختلف حصوں میں مزید مونسون بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ پیش گوئی کے مطابق بحیرہ عرب سے آنے والی مونسون ہوائیں آج رات ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہوں گی، جن کی شدت میں کل سے اضافہ متوقع ہے۔ بھارتی فوجیوں نے پونچھ کے علاقے سرنگکوٹ میں مزید 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ یہ کارروائی بھارتی فوجیوں نے پیر کو شروع کی تھی۔ سری نگر میں بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں تعینات بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران منگل کو ضلع پونچھ میں مزید 4 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد بڑھ کر 6 ہو گئی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے سرنگکوٹ میں تلاشی اور محاصرے کی پرتشدد کارروائی کے دوران شہید کیا۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کو امریکہ کے دورے کی دعوت دے دی۔ جو بائیڈن اور نیتن یاہو اس سال کے اختتام سے قبل واشنگٹن میں ملاقات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کرائن جین پیئر نے کہا کہ جو بائیڈن اور نیتن یاہو ممکنہ طور پر اس سال کے اختتام سے قبل واشنگٹن میں ملاقات کریں گے۔ بائیڈن اور دیگر امریکی حکام نیتن یاہو اور ان کی اہلیہ حکومت پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ یہ حکومت اسرائیل کی تاریخ میں سب سے زیادہ انتہا پسندوں میں سے ایک ہے۔ ایشیا کپ شیڈول کے معاملات طے۔ فائنل کو بارش سے بچانے کے لیے
ریزرو ڈے مختص براڈکاسٹرز اور سپانسرز کو اعتماد میں لینے کے بعد ٹورنامنٹ کے میچز کی تاریخیں اور مکمل پروگرام کا اعلان کیا جائے گا۔ ایشیا کپ کا آغاز پاکستان سے ہوگا۔ ایشیا کپ پی سی بی کی جانب سے پیش کردہ ہائیبرڈ ماڈل کے تحت ہو رہا ہے، جس کے ابتدائی 4 میچز پاکستان میں جبکہ باقی 9 میچز سری لنکا میں ہوں گے۔ اور قومی ویمن فٹ بال ٹیم سنگاپور کے خلاف آج دوستانہ میچ کھیلے گی۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے مطابق قومی ٹیم آج سنگاپور کے خلاف واحد دوستانہ میچ کھیلے گی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے شروع ہوگا۔ شیڈول کے مطابق پاکستان کو میزبان ٹیم کے خلاف 2 میچ کھیلنا تھے، تاہم این او سی اور ویزا کے اجراء میں تاخیر کے باعث 15 جولائی کو ہونے والا میچ دونوں فیڈریشنز کی باہمی رضامندی سے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ پاکستان ویمن ٹیم کی فیفا رینکنگ 157 جبکہ سنگاپور کی رینکنگ 131 ہے، تاہم پاکستان ویمن ٹیم کی پلیئرز اس دوستانہ میچ میں اچھے نتائج کے لیے پر امید ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ایس ایم ٹی وی گلوبل۔